آج پاکستان اپنی مؤثر، ذمہ دارانہ اور غیر جانبدار سفارتکاری کے ذریعے تاریخی امن مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے۔ اقوام عالم نے جنگ بندی کرانے اور فریقین کو مذاکرات کے ذریعے خطے اور دنیا کو ایک ہولناک تباہی سے بچانے کی پاکستانی کوششوں کو سراہا ہے۔ اس کامیاب سفارتی کاوش نے پاکستان کو حقیقی امن ساز ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر واضح طور پر نمایاں کیا، جس کی ثالثی اور فعال کردار نے علاقائی اور عالمی قوتوں کو اعتماد اور اطمینان دیا۔ ہم یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کی قیادت، بالخصوص پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے انتہائی مشکور ہیں، جنہوں نے اس مشکل کام کے لیے پاکستان پر اعتماد کیا، اور ہم اپنی بھرپور اور مخلصانہ کاوشوں کے ذریعے اس اعتماد پر پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ روایتی جنگ کے محاذ پر ہزیمت اٹھانے کے بعد ہندوستان نے اپنی فرسودہ ریاستی دہشت گردی اور اس کی سرپرستی کی حکمت عملی کو بتدریج تقویت دی ہے۔ وہ جان چکا ہے کہ پاکستان کو روایتی میدان جنگ میں شکست دینا ناممکن ہے، چنانچہ اس نے ایک بار پھر دہشت گردی کی گھناؤنی روش کا سہارا لیا۔ یہ دہشت گردی نہ صرف ہندوستان بلکہ افغانستان کی سرزمین سے بھی جاری ہے۔ افغانستان سے پاکستان کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ وہ ہندوستان کی ایما پر فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی پشپناہی بند کرے اور اپنی سرزمین پر دہشت گردی کے مراکز اور اماج گاہوں کا مکمل خاتمہ کرے۔ میں پاکستان، بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے غیور عوام، افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تمام باہمت اور غیور اہلکاروں کو سلام پیش کرتا ہوں، جو گزشتہ 2 دہائیوں سے زائد عرصے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ نہایت پامردی اور بہادری سے لڑ رہے ہیں۔ انشاءاللہ جس طرح ہم سب نے دشمن کو روایتی جنگ میں مل کر شکست فاش سے دوچار کیا ہے، اسی طرح پاکستانی قوم اور اس کے تمام تر حکومتی ادارے متحد اور یکسو رہ کر دہشت گردی کی جاری جنگ کا عنقریب کامیابی سے خاتمہ کریں گے۔ ہم ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے اور دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ معزز خواتین و حضرات، آج کے دن ہم اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو قطعاً فراموش نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی کوئی بھی داستان کشمیر کے بغیر ادھوری ہے۔ بھارت کی ریاستی بربریت اور جبر سے آزادی کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق ہونا ناگزیر ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں کسی بھی قسم کی آبادیاتی اور سماجی رد و بدل کے ذریعے کشمیر کے زمینی حقائق کو مسخ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم ہر محاذ پر کشمیری عوام کے حق کے خود ارادیت کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے اور کشمیری عوام کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی پشپناہی جاری رکھیں گے۔ اسی طرح پاکستان نے اپنی سفارتی کاوشوں سے حالیہ جنگ میں ایک کردار ادا کیا۔ پاکستان فلسطین میں جنگ بندی کے لیے بھی بھرپور کردار ادا کرتا رہا اور خود مختار فلسطین کے حصول تک اپنی کاوشیں جاری رکھے۔ جوہد تبدیلی میں اپنے دفاع اور سالمیت کو مزید ناقابل تسخیر بنانا ہے۔ ہماری منزل وہ مقام ہے جس کا خواب ہمارے اسلاف نے دیکھا تھا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جس طرح قوم نے یکجا ہو کر معرکہ حق میں فتح حاصل کی، اسی طرح ہر جوان و بزرگ معرکہ تعمیر وطن میں اپنا کردار ادا کرے۔ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم امید کا استعارہ ہے اور اس کی مسلح افواج منظم اور ہر لمحہ تیار ہیں۔ پاکستانی قوم ہماری طاقت، ہم قوم کی قوت ہیں۔ پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ بہت روشن اور تابناک ہے۔ اس ملک و قوم نے آنے والے وقتوں میں مشکلات کا بنیان مرصوص کی مانند ہمت اور حوصلے سے مقابلہ کرنا ہے اور ترقی کے زینے چڑھ کر وطن عزیز کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ فضائے بدر پیدا کر
فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ معرکہ حق کی یہ شاندار تقریب اس دائمی حقیقت کا مظہر ہے کہ جب حق اور باطل مقابل ہوں تو فتح ہمیشہ حق کا مقدر بنتی ہے۔ پاکستان کل بھی ناقابل تسخیر تھا اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں تک ناقابل تسخیر رہے گا۔ معرکہ حق کی عظیم کامیابی اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات کی بدولت ہے، جس کے ہم سب شکر گزار ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی ہمیشہ حفاظت کرے اور اس کو ہر میدان میں کامیاب اور سرخرو کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ پائندہ باد۔